جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چٹان ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ سڑک پر 1 کروڑ پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں، سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے آرام کے مشورے دیتا ہے۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیا جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی ہے سڑکوں میں منہ نظر آتا ہے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی جاتی ہے۔ اخلاق اتنا بلند آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال، محبت وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ چاول کی فصل مرغوب غذا۔ ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ اب آتے ہیں کہ جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہوں، جہاں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور درس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشوراء والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے اور کافروں کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے تو سوال اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا تو ساری ہم سے آگے جا رہی ہے۔ دنیا تو ہر کام میں آگے ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب ہمیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمجھ آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق اور اپنے ایسے ملک میں رہنے والوں کے لیے جہاں پر بسم اللہ ڈپارٹمنٹل سٹور، ماشاءاللہ کریانہ سٹور، سبزی اللہ والا، ایسے سارے ناموں کو آپ روز بورڈوں پر پڑھتے ہوں گے، لیکن مجال ایسی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی اپنی دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جائے، کیونکہ ماشاءاللہ سٹور والے کو ڈر ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی مسلمان اس کی صفائی نہ کر لے۔ کوئی بسم اللہ سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے اس کے سٹور کی صفائی نہ کر جائے۔ یہاں پر مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، ہم پاکستانی قوم صرف نام کی رہ گئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جاپان چلے جائیں تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید سے تمام چیزیں لے لیں جو ہماری میراث تھیں، اور ہم نے تمام الٹی چیزیں اٹھا لیں جو کہ کافروں کی میراث تھی۔ زندہ درگور آج بھی ہم لڑکیوں کو کر دیتے ہیں۔ آج بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی بیٹا عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والو، اپنے اندر ایمان مانگ لو، اپنے اندر ایمان مانگ لو۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما۔ میرے پروردگار ہم تمام انسانوں کے دلوں سے میل کو نکال دے۔
ہم 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے 2 نمبری اور بے ایمانی نکال دے۔ میرے اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرما، پاکستان کو ایک عادل اور سچا حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔